آزاد کشمیر پاکستان کے خوبصورت شہر آزاد کشمیر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک والدہ اپنی بچی کو، جس کی ایج 14 سال ہے، 14 ایئر جسٹ، اس کو ہاسپٹل لے کے آتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر جب بچی کا معائنہ کرتے ہیں تو انہیں وہ حمل سے لگتی ہے، اور وہ بھی اتنی کہ بچہ فوراً ہی حمل ہونے کا ٹائم پر ہی وہ لے کر آئی ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب ان سے پوچھا کہ اس کا ہسبینڈ کہاں ہے، تو جب اس والدہ نے کہا کہ یہ تو غیر شادی شدہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو بتاتے، بچی نے ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ اب ڈاکٹر نے جب پولیس کو بلایا، پولیس نے آ کر جب یہ تفتیش شروع کی تو ایک خطرناک قسم کی ایک بات سامنے آئی، جو ہم سب جیسے مسلم، ایز اے مسلم یا کوئی بھی ریلیجن سے لوگ ہوں گے، وہ خوفناک قسم کی بات یہ ہے کہ اس کا ریپ جو ہے اس کے والد اور اس کے بھائی نے ہی کیا ہے، اور مسلسل 9 ماہ تک وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور اب یہ حالت ہوئی ہے کہ بچی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک قسم کی واحد قسم کی حرکت کی ہے جس میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں کہ ایک والد ایسا کر سکتا ہے۔ والد، چلو بھائی تو بھائی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں بھائی بھی سوچ نہیں سکتے، والد جس کا سہارا، جو بچوں اور بچیوں کا ایک واحد۔ جب پولیس میں ان کے والد اور بھائی کو لے کے گئے تو ایک خوفناک قسم کا انکشاف کیا کہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، اس کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایسی غلطی، استغفر اللہ! کچھ حیا، کچھ شرم نہیں اپنی ہی بیٹی کو، اور 9 ماہ تک نچوڑتے رہے، اس کے ساتھ ریپ کرتے رہے۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا، ایک باپ اور بھائی جس کو ایک لڑکی اپنا واحد سہارا سمجھتی ہے، سیفٹی سمجھتی، گھر میں ہی محفوظ نہیں ہے، کیا کر سکتے؟ اس رمضان کے مہینے میں ایسی خوفناک قسم کی ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ ایک بچی 14 سال کی، جو خود 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو اس کے باپ اور بھائی نے اس قدر درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سارے قصور میں سوچتی ہوں کہ یہ والدہ کو بھی بیچ میں شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ گھر میں رہ کے ماں کو تو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کہ گھر میں رہ کے اتنا انجان تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر اس کو معلوم تھا، یا پھر وہ خاموش تھی اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہ گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ایک بچی کا حمل ہو جاتا ہے، اور حمل ہونے کے بعد بہت سی چیزیں چینجنگ آتی ہیں انسان کی باڈی میں، اور وہ بھی اس کو معلوم نہ ہوئی، نہ آس پاس کے لوگوں نے یہ نوٹ کیا۔ ہاں، مانا کہ کچھ لوگوں کی پریگنیسی ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کا فگر ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن بچے کی کنڈیشن، اٹھنے بیٹھنے سے ماں کو ذرا بھی تفتیش نہیں ہوئی کہ وہ اس کو ٹائم سے پہلے ہی لے جاتی، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب دیکھیں، بچی کا تو فیوچر ہوا خراب کہ اس کے باپ اور بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، ساتھ ساتھ جو بچہ پیدا کیا ہے، جو جنم لیا، اس کا کیا فیوچر ہوگا، کیا اس کو معاشرے میں کیا اسے ملے گی؟ وہ تو ایک معصوم سا پھول ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ جہاں اس نے جنم لیا اور اس طریقے سے کیا کہ اس کے نانا اور ماموں ہی اس کے، استغفر اللہ، اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کی بے حیائی اور اس طرح کی کیا، نفس پہ قابو ہی نہیں ہے لوگوں کو اپنے، کہ وہ اپنی ہی بچی کو نچوڑ رہا ہے۔ ایک تو ہو کوئی غیر ہو تو سمجھ میں آئے۔ آج کے دور میں کہتی ہوں کہ خدارا کسی پہ بھروسہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے ہم لوگ کہ ہم کسی پہ بھروسہ کریں، کیونکہ یہ دنیا اتنی ظالم ہو گئی ہے، کتنی ظالم ہو گئی کہ آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا لوگ بندے پہ بھی شک ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ آیا یہ نہ ہو، سائیکو کر دیں گے۔ یہ میں سوچ رہی ہوں کہ ان سے ایسے لوگوں کو ایسی دردناک سزا دینی چاہیے کہ یہ آگے پیچھے لوگ سوچیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اپنی ہی اولاد کے ظالم شکنی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچی کو صبر دے، ہمت دے آگے زندگی گزارنے کی۔